جی ملک صاحب، یہ اس کا حل کیا ہے سر؟ وہ کہہ رہی ہیں بات چیت ہونی چاہیے، لیکن افتخار صاحب کہتے ہیں ریٹ آف دا اسٹیٹ ہیز ٹو بی دیئر، یہ نہیں ہو سکتا۔ جی جی بالکل، جی ملک صاحب۔ میں منصور صاحب، اگر آپ یہ بھی 15-20 سال کی سیاست کو دیکھیں تو ہمارے ہاں ایک ذہنی مریضوں کا ایک جتھا تیار ہو گیا، ٹھیک، جن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ آگ کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ معصومیت میں کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہوتا وہ کر کیا رہے ہیں۔ یعنی کتنے آرام سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ جناب کشمیر کے لوگ نکل آئے ہیں، یا وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں۔ بیٹھ کے بات کرنا کوئی بری بات ہے؟ میری گزارش سن لیں، اس میں کون سی خوفناک بات نظر آ رہی ہے؟ اگر آپ سن تو لیں، میں بتا دیتا ہوں کوئی خوفناک ہے۔ آپ نے ووٹ نہیں دیا میں بتاتا ہوں خوفناک کیا ہے۔ میں نے کون سی خوفناک بات؟ اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر لیں، اس میں کون سی خوفناک بات ہے؟ سن لیں نا جی، آپ نے کیوں نہیں کہا تھا مولانا فضل اللہ کے ساتھ بات چیت کر لیں؟ آپ نے کیوں نہیں کہا تھا مسلم آپ لوگوں نے کی ہے، آپ کی نہیں سیاسی سن لینا، آپ نے کیوں کہا تھا بات تو کمپلیٹ ہونے دیں۔ میری گزارش سن لیں۔ جی جی، آپ نے آپریشن بھی کیا، آپ نے معاہدے بھی کیے، آپ نے پی ڈی بی سے بھی کیے، آپ نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ بھی کیا، ایران نے بات تو کمپلیٹ ہے۔ جی، کبھی آپ جتھے بنا کے ریاست کے اوپر اپنی مرضی کے مفادات کے تحت یا اپنے مطالبات اگر بنوانا شروع کر دیں گے، اس ملک کا امن و امان تباہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور یہ سوچ اب ہمارے یہاں کیا بن چکی ہے؟ اور جی انہوں نے کہہ دیا سیٹیں تو 4 کام کر لیں، کل وہ کہیں گے اب آپ کو ہمیں جو ہے 4 ضلع اس میں شامل کر دیں، پنجاب کے وہ دینے پڑ جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا مطالبات کون کریں، نہ آپ وہاں کی الیکٹڈ جو ہیں وہ لوگ ہیں، نہ آپ وہاں کی جو ہے حکومت ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک نہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ ایک پریشر گروپ ہیں، اور آپ اپنا ایک پریشر گروپ بنا کے، میں سمجھتا ہوں حکومت نے اس وقت سب سے بڑی غلطی کی جب وفاق دوڑ کے وہاں چلا گیا۔ یہ آزاد کشمیر حکومت کا کام تھا، ایڈمنسٹریٹو معاملہ تھا وہاں پہ، اور ایڈمنسٹریٹو معاملہ یہ تھا کہ ان کو اگر آٹے کا مسئلہ ہے، بالکل افتخار صاحب ٹھیک ہے، ہمارے کشمیری بھائی ہیں، اگر ان کی کوئی مشکلات ہوں گی ہم ان کے لیے اپنا سیکریفائز کرنے کو تیار ہے، اور کرتا ہے ہمیشہ پاکستان امداد کرتا ہے، وہاں پہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے، ساری ڈیولپمنٹ پاکستان کرتا ہے، پاکستان کی طرف سے اسپیشل فنڈز گرانٹس دی جاتی ہے، دینی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کا ایک فریق ہے، اس کا سٹیک ہولڈر ہے، دفاعی کور دیتا ہے، مالی کور دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ہمارے ایکشن کمیٹی والے دوست اگر یہ مطالبہ کریں کہ بھئی ہمارے جو ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں اس کو واپس لیا جائے، اور ہم فلاں تاریخ کو 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک مظفر آباد میں احتجاج کریں گے، سمینہ یہ ہوتا ہے احتجاج کا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے 9 تاریخ کو کشمیر بند کرنے کا مطلب بند، اور غیر معینہ مدت کے لیے کشمیر بند، یعنی آپ کشمیر بند کر دیں گے، کشمیر کو جانے کے راستے بند کر دیں گے۔ آپ نے اعلانات کیے کہ ہم آزاد پتن ہم نے بند کر دیا ہے، مظفر آباد کے راستے ہم نے بند کر دینے ہیں، اور پھر ہم نے کھولنے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی گروہ اٹھے گا، اس کے ساتھ 10 20 30 ہزار 50 ہزار بندے ہوں گے، وہ آپ سے جو مرضی بنوا لے۔ سمینہ صاحبہ نے ایسا ہوتا ہے۔ میں ملک صاحب اس میں ایڈ کروں، میں ایکچولی کل نا اس کے اوپر پورا میں نے چیک کروایا کہ جناب ان کی جتنی ڈیمانڈز ہیں اس میں سے کتنی ڈیمانڈز ایکچولی پوری ہوئی ہیں۔ میں ایک رف آپ کو میں مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے تھے جناب ایئرپورٹ بننا چاہیے، بالکل بننا چاہیے بھائی، ایئرپورٹ ہفتے میں تو نہیں بنتا نا، ہفتے میں تو نہیں بنتا۔ اب اس کی آلریڈی جو ہے وہ PC1 وغیرہ جو ہے وہ نکل چکے ہوئے ہیں، اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم کہ وہ اگین میں آپ سے ایک اور عرض کروں، اس کے بعد کی پروازیں کیوں بند کی تھی ہم نے؟ اس لیے کہ آپ کو اس روٹ کے اوپر مسافر نہیں تھے جب موٹر وے بن گئی، سواد کے لیے دوبارہ چل گئی ہے بات مختلف کہہ رہے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک MRI مشین چاہیے جی، چاہیے ان کو، ٹھیک ہے، اب وہ MRI مشین اب اپروو ہو چکی ہے، اس کے ٹیکنیشینز اس پہ PIMS کے اندر ٹریننگ لے رہے ہیں 7 بندے۔ سر میں آپ سے گزارش کروں، اب ظاہری بات ہے یہ وہ ساری چیزیں جو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بھائی کتنی چیزیں آپ کی مانی۔ سر یہ 2005 کا زلزلہ، ہم وہاں پہ تھے، آپ کو بھی یاد ہے، آپ بھی تھے وہاں پہ، سر پورا پاکستان آزاد کشمیر پہنچا تھا۔ ہم آج بھی ان کے کسی جو جائز مسئلہ ہے اس کی خاطر آواز اٹھانے کو تیار ہیں، لیکن میں کشمیر کے بچے مروانے کا قائل نہیں ہوں، بالکل، کہ میں یہ کہوں کہ نکلو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ نکلو، خون بہا دو، یہ آزادی کی جنگ ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ سمینہ صاحبہ کا کیا جائے گا، یا افتخار صاحب کا میرا کیا جائے گا؟ گزارش سنیں سر، میری ایک منٹ سن لیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی بات چیت کریں، آپ بات چیت کریں، بات چیت ضرور کریں جی۔ ایک سیکنڈ، پھر سر بات چیت ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر، ان کو کرنے تو نہیں ان کو بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے انہوں نے جو جاری کیا اپنا بیانیہ تحریری طور پہ، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ پڑھ لکھ کے لوگ ہیں، بہت ناممکن ہے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ والی بات، ایئرپورٹ بنائیں، MIR دیں، میں کہتا ہوں ہاسپٹل، بہترین ہاسپٹل دیں، بہترین تعلیم دیں، وہاں پہ PC بنا یا نہیں بنا، بڑے ہوٹلز بنے نہیں بنے، اب کیا ہوا؟ نہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ سر دوسری بات، دوسری دیکھیں، اس وقت ایکشن کمیٹی کے مطالبات پاپولر ہیں، میں وہ بھی عرض کروں کیوں پاپولر ہوتے ہیں، جو سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے نا کسی انسان کا،
وہ بندے کو بڑا پاپولر بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ لاہور میں کوئی تاجر اٹھ کے آج یہ اعلان کر دے کہ کل سے میں ساری مارکیٹیں بند کر دوں گا, میرے ساتھ ملو, ہم حکومت سے ٹیکس زیرو کروا لیں گے, لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے. لوگوں کا اپنا سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے. سر یہاں پہ کوئی ایک آدمی آ جائے نا, وہ کہے گا بھجن میں آپ مجھے لیک کرائیں, میں ہر بندے کو سر وہاں کے سابق وزیر اعظم کا آن دی ریکارڈ بیان ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے بجلی کے ریٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھت کے اوپر جو ٹینکی ہیں ان کے اندر جو گرم کرنے والا پانی کا راڈ ہوتا ہے وہ لگا دیا ہے, باڑے پورے گھر کو مویشیوں کے باڑوں میں وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں بھائی, وہ کریں ہم. آخری جملہ عرض کر دوں, آپ نے ثاقب وہ تو یہی تو کہہ رہے ہیں, انہیں لوڈ شیڈنگ اتنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بجلی ملے گی تو ہم استعمال کریں گے. آپ کو لوڈ شیڈنگ کا فیس نہیں ہے, دیکھیں نا, ہم بجائے اس کے, لیکن وہ کہتے ہیں 22 گھنٹے ہمیں کرنی پڑتی ہے. بجائے اس کے کہ ہم ایک طرف ایک بات کہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر لاٹھی چارج نہ کرے, حکومت ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم زیادتی نہ کرے, دوسری طرف ہمیں یہ کہنا چاہیے ایکشن کمیٹی والے پرامن احتجاج جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے کرنا چاہیں, کسی کھلے میدان میں کرنا چاہیں. آپ پورا کشمیر بند کر کے بیٹھے, مجھے بتائیے سڑکیں بند ہیں راولہ کوٹ کی, سڑکیں بند ہیں کوٹلی کی, کوئی مریض جا نہیں سکتا, کسی کے گھر میں دوائی نہیں پہنچ سکتی یا کسی کا علاج نہیں ہو سکتا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ میرے حقوق آپ چھین رہے ہیں روڈ بند کر کے. یعنی روڈ بند کرنے کا کلچر, سڑکیں بند کر کے ملک بند کرنے کا کلچر, پہلے ہم لاہور جیم کریں گے, یہ تو کلچر وہاں سے آیا نا, پھر میں کراچی بند کروں گا, پھر میں اسلام آباد بند کروں گا, پھر میں پشاور بند کروں گا. بھائی خدا کے لیے ملک کو چلنے سے بند کرنے کے لیے ملک میں آپ سیاست کر رہے ہیں. رائے صاحب وہ کون سی سٹیج آتی ہے جہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ اور اب مزید جو ہے وہ گنجائش نہیں دی جاتی؟ اف یو الاؤ می تو میں پلیز اس کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ملک صاحب نے ایک پوائنٹ ٹیک اپ کیا کہ جو ہماری گورنمنٹ کے آفیشیلز ریپرزنٹیٹیو جو لاسٹ ٹائم نیگوشیشنز کے لیے چلے گئے تھے, اختلاف یا سارے معاملہ خراب وہاں سے ہوا. ایک تو آپ لوگ وہاں پہ چلے گئے, آپ گڈ جیسچر کو بھی برا سمجھ, میری عرض سن لیجیے, آپ گڈ جیسچر کے لیے چلے گئے لیکن آپ وہاں سے سب کچھ مان کے بھی تو آگے نا, آپ وہاں پہ معاہدہ بھی کر کے آگے کہ اوکے آپ جو کچھ کہہ رہے ہو ویل ڈو دیٹ فار یو. آج آپ بیٹھ کے کہتے ہو کہ ڈے ون سے لفٹ نہیں کرانی چاہیے تھی. نہیں, آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ڈیل کرتی, بالکل ڈیل کرتے وہ لوگ, اور یہ سپروائز کرتے سچویشن کو. فنڈز چاہیے تھے, ہاسپٹل بہتر کرنے تھے, MRI مشین بھیجنی تھی, ایئرپورٹ کا PC1 بننا تھا. 2 کہ اس کے اوپر وہ کمیٹی کے کچھ ممبران کچھ اور ویو پوائنٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایئرپورٹ کا کہا گیا تھا بنا کے دے رہے ہیں, 23 میں اس کے اوپر کوئی سروے بھی ہوا تھا, اب ہمیں کہہ دیا گیا چیف سیکرٹری آفس کی جانب سے کہ یہاں پہ ایئرپورٹ نہیں بن سکتا, فیزیبل نہیں ہے. سو ان کا کچھ ویو پوائنٹ اس پہ ڈفرینٹ ہے, بٹ دیٹس ناٹ دی ڈیبیٹ ہیئر. دی میٹر از ویری ویری ڈیلیکیٹ. جب ہم لوگ وہاں پہ انوالو ہوئے اور گئے, اور جب ہم نے سب کچھ کہہ دیا کہ جناب ویل ڈو دیٹ فار یو, ہم معاہدہ کر کے اسلام آباد واپس فلائی آؤٹ کر رہے ہیں, تو وہاں سے پھر وہ یہ فساد سٹارٹ ہو گیا نا کہ ایک دفعہ آپ نے ان کو ہوپ دے دی کہ آپ جو بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ویل ڈو دیٹ فار یو. آپ اسی ٹائم پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی ایئرپورٹ بناتے ہیں, ہسپتال بہتر کر کے دیتے ہیں, بجلی کا نظام بہتر کرتے ہیں, ٹیلی فون کا نظام بہتر کرتے ہیں, سڑکیں بہتر کرتے ہیں. 12 سیٹیں کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, الیکشن ہونے دو, 2/3 میجورٹی میں جو بھی آئے گا کل کو امینڈمنٹ کر لینا اور 12 سیٹیں اڑا دینا. آج بیٹھے بیٹھے جب وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی جو آپ نے ہم سے پرومسز کیے تھے وہ ڈیلیور نہیں ہو رہے, تو آپ آج بیٹھ کے مجھے کہتے ہو کہ جناب یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. آپ کو سر ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. غلط ہے یا صحیح ہے, بہت تو بات تو پوری ہونے دیں. یہ 2 باتیں نہیں مانی گئی, افتخار صاحب بات سارے کے سارے مطالبات اسٹریٹ وے وہاں پہ انکار کر دیتے نا, اسٹریٹ وے انکار کرتے وہاں پہ. جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تبھی پبلک کو بتاتے. نمبر 2, یہاں پہ مجھے بہت ساری انفارمیشن آج صبح ملی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ریزن کہ انفارمیشن کا فلو نہیں ہے وہاں سے, انٹرنیٹ بند ہے. میری بہت سارے رپورٹرز ان سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اور سورسز سے بات کرنا چاہ رہا تھا, میں نہیں کر پا رہا تھا. وہاں پہ حالات و واقعات کمیٹی کی جانب سے بھی جو ایکشنز کیے جا رہے ہیں ان کو جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے. اس کو رپورٹ ہونے دیں, لوگوں کو ریئلٹی بتائیں پلیز کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اب وہاں پہ آپ صرف کوئی ایک سورس بیٹھا ہوا پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا یا کراس دا بارڈر بیٹھا ہوا کوئی ایک سورس رپورٹ کر دے کہ جناب وہاں پہ 4 سیویلین مار دیے گئے یا شہید ہو گئے, وہ خبر سر 400 بندے مارے, سر میری عرض سن لے, وہ تو خبر بن گئی. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے مجھے وہ بھی تو بتانے دو نا بھائی. کوئی بندہ وہاں پہ آن سپاٹ ہمیں جانے دو, ہمیں رپورٹ کرنے دو کہ دس از واٹ دے ہیو ڈن اینڈ دس از واٹ دے آر اپ ٹو. دونوں اطراف سے ہمیں رپورٹ کرنے دو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا. رائے ثاقب صاحب, نصر اللہ ملک صاحب.